بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے گناہ کے بارے میں جو نہ صرف دنیا میں انسان کی زندگی برباد کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یہ گناہ ہے زنا، جو اسلام میں حرام ہے اور اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ زنا کیا ہے، اس کے 10 دنیاوی نقصان، آخرت میں اس کی سزا، زنا کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، زنا سے بچنے کا طریقہ اور اسلامک کنٹریز کا اس پر کیا حکم ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ہم سب اسے سیکھ سکیں اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ دوستو، زنا کا مطلب ہے بنا نکاح کے کسی غیر محرم کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا، یعنی کہ ناجائز سمبند بنانا۔ اسلام میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور قرآن اور حدیث دونوں میں اسے شدت سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت کو حیا اور عزت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور زنا اس کا الٹا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں زنا کے 10 خطرناک نقصان کے بارے میں۔ زنا انسان کی روح کو کمزور اور صاف دل کو میلا کر دیتا ہے۔ زنا کرنے والے کا نام اور عزت خراب ہوتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ زنا سے اگر اولاد پیدا ہو جائے تو وہ اولاد سوسائٹی میں اللیگل یا حرام سمجھی جاتی ہے، جس سے اس کا فیوچر تباہ ہو سکتا ہے۔ زنا میں محبت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ صرف ہوس اور نفس کی خوشی کے لیے ہوتا ہے، جو آخر میں ایموشنل پین اور گلٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زنا کرنے سے آپ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز یعنی STDs کا شکار ہو سکتے ہیں، جو آپ کی ہیلتھ کو تباہ کر سکتی ہے۔ زنا ایک ایسی چھری ہے جو شادی شدہ زندگیوں کو تباہ کر سکتی ہے، جس سے طلاق اور بچوں کی زندگی بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ زنا کرنے کے بعد انسان گلٹ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جو اس کے ذہن اور دل دونوں کو بے چین رکھتا ہے۔ زنا کا گناہ آپ کو اللیگل ایکٹیویٹیز میں ڈال سکتا ہے، جس سے آپ اپنی دنیاوی رزق اور مالداری بھی کھو سکتے ہیں۔ اکثر لوگ زنا کا شکار ہونے پر بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ان کی عزت اور پرائیویسی کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زنا کرنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی روزی، اس کا روزگار تنگ کر دیتا ہے، اس کے چہرے کا نور اڑا دیتا ہے، اور یوں اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ آخرت میں زنا کرنے والوں کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق اگر زنا ثابت ہو جائے تو اسلام میں شادی شدہ شخص کے لیے رجم یعنی سنگسار کرنے کی سزا دی گئی ہے، اور جو شخص شادی شدہ نہیں ہے اس کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نور میں فرمایا، اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور ان کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ یہ سزا آخرت میں بھی سخت ہے، جہاں زنا کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جہاں کوئی نجات نہیں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کہ زنا کتنے طریقے کے ہوتے ہیں۔ زنا کا اصل مطلب تو جسمانی تعلق بنانا ہے، لیکن اس کے اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، جیسے کہ آنکھوں کا زنا، یعنی کہ غیر محرم کو ہوس بھری نظروں سے دیکھنا بھی زنا کے دائرے میں آتا ہے۔ زبان کا زنا، یعنی کہ غیر محرم سے غلط باتیں کرنا اور انہیں ایسے الفاظ سے اپیل کرنا جو غلط ہے۔ کانوں کا زنا، یعنی غلط اور بے حیائی بھری باتیں سننا۔ ہاتھوں کا زنا، غیر محرم کو چھونا یا ان سے یہ تعلق بنانا جو اسلام میں منع ہے۔ دل کا زنا، یعنی دل میں حرام خیالات رکھنا یا کسی غیر محرم کے بارے میں غلط سوچنا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس بدترین گناہ یعنی زنا سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا ہے نماز۔ نماز انسان کو برائی اور فحاشی سے روکتی ہے، اسی لیے وقت پر نماز پڑھنا زنا سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا ہے حیا، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا اور حیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے۔ تیسرا ہے روزہ رکھنا۔ روزہ انسان کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، جو زنا سے دور رہنے میں مددگار ہے۔ چوتھا ہے نکاح کرنا۔ نکاح حلال طریقہ ہے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کا۔ اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، تو نکاح میں دیر مت کرو۔ پانچواں ہے انوائرمنٹ چینج کرنا۔ اگر آپ کے آس پاس کا ماحول غلط لوگوں سے بھرا ہے تو اس ماحول کو چھوڑ دو
اور اچھی صحبت اختیار کرو۔ چھٹا ہے قرآن اور حدیث کا علم لینا۔ اپنی زندگی میں اسلام کے حکم کو سمجھو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ دوستو، سعودی عرب، ایران اور پاکستان میں زنا کے لیے بہت سخت سزائیں ہیں۔ سعودی عرب میں اگر زنا کا الزام ثابت ہو جائے تو رجم یعنی سنگسار کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ ایران میں بھی اس پر سخت قانون ہے، جہاں زنا کرنے والوں کو سنگسار یا قید کی سزا ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی زنا کے لیے حدود یعنی آرڈیننس کے مطابق 100 کوڑے اور قید کی سزا دی جاتی ہے۔ اسلامک حکومت کا مقصد زنا اور ہر ایسی برائی سے لوگوں کو دور رکھنا ہے جو سوسائٹی کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ سبق ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں زنا سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوستو، زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی دنیاوی اور آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں رکھنا ہوگا اور اللہ سے توبہ کرنی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس بڑے گناہ سے اپنی اور اپنوں کی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زنا اور حرام راستے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔